بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے آج ایک نیا واقعہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بچپن میں ہی وہ آثار ہی نہیں تھے جو عام لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصول تہذیب سکھائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دوں؟ میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا بچپن عبادات اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ ماں اس تردد میں تھیں کہ بیٹی کو احساس ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عرض کیا، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑے پہن کر چلی جاؤں گی۔ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات و تقوی ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ مصائب میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جبکہ وہ کم سن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا، حضرت جبرائیل نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطۂ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہنے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 5 کی آغوش میں تربیت نصیب ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پس پردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بنتے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا، کیا اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی؟ وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کی درخواست کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے 500 درہم میں اپنی زرہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو
مہر قرار دے کر بتاریخ یکم ذوالحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصہ بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کے غربا کے خیال سے مختصر سامان پر اکتفا کیا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشیب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھیں۔ سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لے کر جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کروایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتار دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، دیکھو، علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں لیکن دولت مند نہیں ہیں۔ اور علی سے کہا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا، وہ طب نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا سب کام اکیلے کیا کرتی تھیں اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر اسلام نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فضا کے ساتھ ایک کنیز کا نہیں کہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتی اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے عورتوں کی معراج پر داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر آمر رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہترین یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا ہی ایک جز ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہم سب کی زندگیاں آسان فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی یہ چھوٹی سی کاوش ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔